بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ ہجرت۔ مدینہ طیبہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے تقریباً 250 میل پر ہے۔ اس کا نام پہلے یثرب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ نام تجویز کیا اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والے بت پرست اور یہودی تھے۔ مشرکوں کے 2 بڑے خاندان نامی گرامی اوس اور خزرج کے تھے، اور یہودیوں کے 3 بڑے زبردست قبیلے تھے، ایک بنو نذیر، دوم بنو قینقاع، سوم بنو قریظہ۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینے میں اسلام خوب ترقی کر رہا ہے تو پھر ان کے غیظ و غضب کی کوئی حد نہ رہی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو پہلے سے بھی زیادہ ستانا شروع کیا۔ آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینے ہجرت کر جائیں۔ بس مسلمان رفتہ رفتہ جانے لگے۔ انہوں نے اللہ کے لیے گھر چھوڑا، مال چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، صرف ایمان لے کر چل دیے۔ اب مکہ معظمہ میں چند کمزور مسلمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہ رہا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ قریش کو علم ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔ ان کو پہلے ہی مسلمانوں کے چلے جانے سے فکر تھی۔ اب تو بڑا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ مدینے میں اگر اسلام جڑ پکڑ گیا اور مضبوط ہو گیا تو پھر بڑی مشکل ہوگی۔ یہ تو قوت پا کے ہم کو فنا کر دیں گے، پھر ہم سے کچھ کرتے دھرتے نہ بنے گا۔ اس کی روک تھام ابھی سے ہونا چاہیے، ورنہ پھر بڑی خرابی ہوگی۔ یہ خیال کر کے ایک جگہ مشورے کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مل کر رات میں سوتے ہوئے آپ کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے اس شمع ہدایت کو بجھا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس ناپاک ارادے کی خبر کر دی اور ہجرت کا حکم فرما دیا۔ مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے، لیکن آپ کی امانت اور دیانتداری پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ مکے والوں کی بہت سی امانتیں اب بھی آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد کیں اور فرمایا، آج تم میرے بستر پر آرام سے سو جاؤ، صبح کو یہ امانتیں لوگوں کو دے دلا کر تم بھی چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے اور قریش ساری رات حضور کا گھر اس امید پر گھیرے پڑے رہے کہ صبح ہو اور ہم حملہ کریں۔ صبح کو حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر حیران ہو گئے، وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے دونوں اللہ کا نام لے کر نکلے اور غار ثور میں جا کر قیام فرمایا۔ کافروں نے صبح ہی سے کھوج لگانا شروع کیا اور تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دشمن تو بالکل قریب آ گئے، اگر ان کی نگاہ نیچے پڑ گئی تو فوراً ہم کو پا لیں گے۔ آپ نے نہایت اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ فرمایا، گھبراؤ مت، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ رات کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں کے خیالات اور مشورے کی خبر دیتے اور حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر آ جاتے اور یہ دونوں حضرات اس کا دودھ نوش فرما لیا کرتے۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے نکل کر تشریف لے چلے اور ایک رات دن برابر چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے پاس پہنچ کر آرام کیا اور پھر ہمت پکڑ کر آگے بڑھے۔ قریش نے یہ اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ یہ سن کر سراقہ کے منہ میں پانی آیا اور وہ انعام کے لالچ میں بند سنور کر گھر سے نکلا اور ٹھیک اس وقت چٹان کے پاس پہنچا جب آپ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ سراقہ نے دور ہی سے آپ کو دیکھ لیا اور چاہا کہ جلد نزدیک پہنچ کر گرفتار کر لے، لیکن عین وقت پر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ پھر اس نے عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، فال بھی ٹھیک نہ نکلی، مگر وہ اب بھی باز نہ آیا۔ پھر گھوڑا دوڑایا، اس مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب تو وہ بہت گھبرایا اور سمجھ گیا کہ یہ معاملہ دیگرگو ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ امان دیجیے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور وہ جان بچا کر بھاگا۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع ہو چکی تھی اور وہ سراپا شوق بنے ہوئے تھے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ بس ان کی خوشی کا حال کوئی انہیں سے پوچھے۔ بچے خوشی اور مسرت میں گلی گلی کہتے پھرتے تھے کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، ہمارے نبی آ رہے ہیں۔ بچیاں اپنے کوٹھوں چھتوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتیں۔ نوجوان لڑکے اور بڑے بوڑھے شہر سے باہر نکل کر دن چڑھنے تک آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے کہ ایک یہودی کی نظر آپ پر پڑ
گئی۔ وہ پکار اٹھا، اے پلٹنے والوں، جن کا تم کو انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کے سنتے ہی سارے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ پورا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے نکل آئے۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ جب لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو جوش مسرت میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے دونوں کناروں پر ہر قبیلے کے معزز لوگ استقبال کے لیے دو رویہ کھڑا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے پاس سے گزرتے وہ عرض کرتا، اے اللہ کے رسول، میری جان، میرا مال، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کے قدموں پر نثار ہے۔ آپ ان سب کے خلوص اور محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور دعا دیتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے۔ اس وقت مسلمانوں کی خوشی کا عالم نہ پوچھو۔ خوشی میں ہر ایک کی بانچیں کھلی ہوئی تھیں اور پروانہ وار فدا ہو رہے تھے۔ بیویاں اپنے کوٹھوں کی چھتوں پر آ کر بیٹھ گئیں اور خوشی میں گانے لگیں۔ بنو نجار کی بچیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھیں خوشی میں دف بجا کر شعر گاتی تھیں۔ آج سب کے دل باغ باغ ہیں، آج ابر رحمت جھوم جھوم کے آ رہا ہے اور سب کے دلوں کو سیراب کر رہا ہے۔ آج سب کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا ہے۔ آج سب کی آنکھیں اپنے محبوب کے لیے فرش راہ بنی ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر کو شرف بخشے۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہمارے گھر کو زینت دیں۔ ہر ایک کی آرزو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہوں۔ ہر شخص اونٹنی کی لگام تھام کر اپنے گھر اتارنا چاہتا تھا۔ آپ نے سب کی خواہش اور تمنا پر نظر فرما کر فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا آپ خود ہی ٹھہر جائے گی۔ مسجد نبی کے بالکل متصل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور بنو نجار کے خاندان سے تھے، ان کا مکان تھا۔ خدا کا حکم کہ اونٹنی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آ کر ہی دم لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کیا پوچھنا۔ خوشی و مسرت میں بھولے نہ سمائے، جلدی سے حضور کو اپنے گھر میں اتارا اور آپ کے آرام و راحت کا پورا سامان مہیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے یہاں قیام فرمایا۔ طیبہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر مسلمانوں کا بڑا خیال کیا، جان و مال سے ان کی مدد کی، اپنا گھر بار سب ان کی نظر کیا، اس لیے ان کا لقب انصار ہو گیا۔ انصار ناصر کی جمع ہے اور ناصر کے معنی مددگار کے ہیں۔ مہاجر کے معنی وطن چھوڑنے والا، چونکہ مکے کے مسلمان اپنا عزیز وطن چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ کر بس گئے تھے، اس لیے ان کو مہاجرین کا خطاب ملا۔ انصار نے ان مہاجرین کو اپنے اپنے گھروں میں اتارا اور ان کو اپنی جائیداد، کھیتی باڑی اور اپنے ہر کام میں شریک کیا۔ یہاں آ کر مسلمانوں کو آرام ملا اور انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔